بلند ہمت، بلند حوصلہ اور صبر و استقلال کی ایک عظیم مثال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مقام خلیلیت سے نوازا تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اپنا خلیل بنایا تھا۔ محبت کے جتنے بھی درجے ہیں ان سب میں جو سب سے ٹاپ پہ درجہ ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ خلیلیت کا ہے، جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں گئے تھے دعوت و تبلیغ کے مشن پہ، رسول اللہ نے بھیجا تھا، تو وہاں ایک دن فجر کی نماز میں سورۃ النساء کی تلاوت کی۔ جب اس آیت پہ پہنچے نا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تو ایک دیہاتی آدمی تھا، وہ نماز میں بول اٹھا، لقد قرت عین ام ابراہیم، ابراہیم کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، کیونکہ اللہ نے اس کے بیٹے کو اپنا خلیل بنایا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ تو جتنا بڑا اعزاز ہے اتنی قربانیاں بھی اللہ نے لیں۔ آج کے خطبہ میں اس کی شخصیت کے چند پہلو اور اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ہستی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اسلام کا بلکہ اللہ کا ایک قانون ہے جس کو قانون امتحان کہا جاتا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی امتحان کے لیے۔ سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و زندگی، یہ دنیا اور آخرت اللہ نے اسی لیے بنائی تاکہ پرکھا جائے، دیکھا جائے، جانچا جائے، امتحان لیا جائے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھے کام کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہاں جو لفظ ہے نا لیبلوکم، اس کو 1 منٹ کے لیے ذہن میں رکھیے گا، اس پہ دوبارہ آئیں گے، کیونکہ اسی طرح کی بات سورہ کہف میں بھی بیان کر دی گئی۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے، رونقیں ہیں اور ہر طرح کی رنگینیاں ہیں، آسائشیں ہیں اور ایڈونچر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب کچھ اس لیے بنایا ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم پرکھیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب یہ جو ابتلا ہے اور یہ جو لنبلوہم اور لیبلوکم 2 الفاظ ہیں، اللہ رب العزت نے امتحان کے پرپس کو اور مقصد کو بیان کرنے کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا۔ سورہ عنکبوت کے شروع میں اللہ نے امتحان کا مقصد بیان کیا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس ایمان لے آئے بات ختم ہو گئی، پاکستان کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھ دیا مذہب اسلام، بس جنت ہماری پکی ہے، وہم لا یفتنون، اس کے بعد کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی امتحان نہیں آئے گا، کوئی پرکھا نہیں جائے گا، کوئی جانچا نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تھا، اور اس آزمائش کا مقصد کیا تھا، حکمت کیا تھی، فائدہ کیا ہوا؟
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہمیں سمجھ آ گئی، پتہ چل گیا کہ ایمان لانے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کھرا کھوٹا الگ ہو گیا۔ یہ امتحان کا اصل مقصد ہے جو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو دو الفاظ ہیں لِيَبْلُوَكُمْ اور لِنَبْلُوَكُمْ، آزمائش، بلا یبلو، اسی سے ایک لفظ نکلا ہے جس کو ابتلا کہتے ہیں، بڑی آزمائشیں۔ یہ بڑی آزمائشوں کا لفظ اللہ نے بولا کس ہستی کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اب غور کر لیجئے، میرے اور آپ کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، چھوٹا لفظ ہے، اب کہاں اس کی گرامیٹیکل چیزیں کھول کے بیٹھے یہاں پہ، بات آگے بھی لے کے جانی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا لفظ استعمال کیا، الفاظ کے اضافے کے ساتھ، باپ بھی چینج کر دیا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، بڑی بڑی آزمائشوں سے آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو رزلٹ کیا نکلا؟ ابراہیم ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں پورے اترے، 100% نمبر لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، دونوں پہلو ساتھ لے کے چلنے ہم نے، اللہ کا قانون امتحان اور ابراہیم کی شخصیت، دونوں چیزیں آج کے جمعہ میں ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہیں۔ اور قانون امتحان میں اللہ رب العزت کسی بھی شخص سے، کسی بھی انسان سے زندگی میں 5 امتحان ضرور لیتا ہے، ایک نہ ایک دفعہ، پرکھنے کے لیے کہ اس کا ایمان کیسا ہے، یہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ زندگی میں 5 امتحان ہر انسان سے لیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان اس کی عقل کا، اس کی فکر کا، اس کے شعور کا، اس کی فطرت سلیمہ کا امتحان لیا جاتا ہے کہ کیا یہ اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ اس کو یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے، مجھے روزی کون دیتا ہے، اولاد کون دیتا ہے، بیمار ہو جاؤں شفا کون دیتا ہے، خوشیاں کون دے رہا ہے، روزی کون دے رہا ہے۔ اس کے مائنڈ میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور کیا اس امتحان میں یہ پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، یہ پہلا امتحان ہوتا ہے۔ اور پھر آپ غور کر لیجئے کہ جتنا معاشرے کے اندر گمراہی، شرک اور بے راہ روی، آوارگی زیادہ ہوگی نا، اتنا یہ امتحان زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اسلامی معاشرہ ہے، جیسے تیسے بھی ہیں، مسلمان تو ہیں نا، اللہ اور رسول کا نام تو لینے والے ہیں۔ بچپن میں جب آنکھ کھولی ہے، ہوش سنبھالی ہے، تو اپنے بڑوں کو، ماں باپ کو نماز روزہ سب کچھ کرتے کراتے دیکھا ہے، اور بچپن سے لے کے آج تک کچھ نہ کچھ دین کی بات کانوں میں پڑ جاتی ہے، اللہ رسول کی پہچان ہے۔ لیکن ابراہیم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی، اس معاشرے کو دیکھا ہے، انتہا درجے کا شرک اور پرلے درجے کی گمراہی پائی جاتی تھی۔ توحید نام کی چیز نہیں تھی اس معاشرے میں۔ کون سی ایسی شرک کی قسم ہے جو اس معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو؟ مذہبی شرک، سورج کی پوجا ہو رہی ہے، ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے، چاند کی پوجا ہو رہی ہے، اور صنم قدے بنے ہوئے ہیں، بت خانے بنے ہوئے ہیں، حکومتی لیول پہ شرک ہو رہا ہے، اور سیاسی شرک کہ حاکمیت غیر اللہ کی، بادشاہ خود کہتا ہے کہ میں رب ہوں، اس سے بڑھ کے بات کیا ہوگی؟ اور پھر سب سے بڑھ کے بات، اپنا سگا باپ ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ بت بناتا ہے اور بنا کے بیچتا ہے، بزنس ہے، اس کا کاروبار ہے۔ اب اس معاشرے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی ہے، تو اس جو پہلا امتحان تھا عقل کا، فطرت کا، ایمان کا، یہ کتنا کڑا امتحان تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم مسلمان گھرانے میں رہتے ہیں، مسجدیں ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی آپ اپنے بچے کو مسجد لے کے جاتے ہیں، قاری صاحب لگواتے ہیں تاکہ اس کو اللہ رسول کی پہچان ہو، نماز روزے کا پتہ چلے، اسے دین دنیا کی پہچان ہو، سب کچھ سیکھ لے، لیکن اس کے باوجود بھی صحیح طور پہ اللہ کی پہچان بچے کو نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں بھی۔ لیکن وہ معاشرہ جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا، اور اس معاشرے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی ہے، تو کیسے اس نے اپنے رب کو پہچانا ہوگا؟ یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت کڑا امتحان تھا۔ لیکن اس سارے امتحان کو، اس قصے کو اللہ نے سورہ انعام میں بیان کیا۔ جیسے جیسے ہوش مالی نا حضرت ابراہیم السلام نے، آنکھیں جو ہیں وہ کھولی اور شعور ملا، تو دیکھتے ہیں میری قوم سورج کی پوجا بھی کرتی ہے، چاند کی پوجا بھی کرتی ہے، ستارے کی پوجا بھی کرتی ہے، میرا خدا کون ہے، میرا رب کون ہے، میں کس کی پوجا کروں؟ ستارے کو دیکھا،
ہاں یہ رب ہوگا میرا، میری قوم اس کی بھی پوجا کرتی ہے۔ جب دن چڑھا نا تو ستارہ غائب، ڈوب گیا۔ تو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ موجود تھی، اس نے کام کیا کہ جو ڈوب جائے، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، رب ہو سکتا نہیں۔ یہ عقل سلیم بعض لوگوں کی مر جاتی ہے جیسے وہ پہچان نہیں پاتے۔ جب چاند کو دیکھا کہا یہ رب ہوگا، یہ پچھلے سے سائز میں پڑا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، دن چڑھے تو کہا یہ رب نہیں ہے۔ سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا ان سب میں کوئی رب نہیں ہے۔ تو جو بندہ حق کا متلاشی ہوتا ہے نا تو اللہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی اس شرح صدر دیا، سینہ کھولا تو دل میں بات آئی، ادھر دیکھیے گا، میں سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ان کی کیوں پوجا کر رہا ہوں؟ ان میں کیوں رب جو ہے ڈھونڈ رہا ہوں؟ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے ان سب کو پیدا کیا؟ تو یکا یک مائنڈ میں ایک بات آئی، عقل سلیمہ نے، فطرت سلیمہ نے کام کیا اور جملہ بولا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس رب کی عبادت کروں گا جس نے سورج کو پیدا کیا ہے، چاند کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان پیدا کیا ہے۔ امتحان میں پاس ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ پہلا امتحان تھا کہ اس معاشرے کے اندر رہ کے مجھے پہچانتا کہ نہیں پہچانتا، میرا ادراک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ادراک کر لیا کہ میں سورج کی پوجا نہیں کروں گا، سورج کو بنانے والے کی پوجا کروں گا۔ میں چاند کی پوجا نہیں کروں گا، چاند کو بنانے والے کی۔ ستاروں کی پوجا نہیں کروں گا، ستاروں کو بنانے والے کی پوجا کروں گا۔ یہ پہچان کر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس پہلے امتحان میں پاس ہو گئے۔ اور نعرہ کیا لگایا؟ کیسے نعرہ توحید بلند کیا، نعرہ مومنانہ، فرمایا انی وجہت وجہی للذی، اور یہ نعرہ اس معاشرے کے اندر نعرہ بغاوت تھا۔ ان کے لیے تو نعرہ توحید ہے، حضرت ابراہیم کے لیے تو نعرہ مومنانہ ہے، لیکن اس معاشرے کے لیے نعرہ بغاوت ہے کہ ایک طرف پوری قوم، پورا شہر، پورا علاقہ، پورا ملک کھڑا ہے، اور ایک طرف اکیلا ابراہیم کو نیا دین لے کے آ گیا۔ بغاوت ہے نا اس معاشرے سے۔ اب یہاں یہ پہلا امتحان پورا ہوا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ اب یہ امتحان ہم سے بھی لیا جاتا ہے کہ حقیقی طور پہ اپنے مالک کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے؟ حقیقی طور پہ اپنے رازق کو پہچانتے ہو؟ اولاد دینے والا، شفا دینے والا کون ہے؟ کہ دائیں بائیں بھی رستے بنائے ہوئے، کوئی نظریے بنائے ہوئے؟ یہ پہلا امتحان ہے جو اللہ ہر انسان سے لیتے ہیں، اور یہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم پاس ہو۔ دوسرا امتحان نوٹ کیجئے گا، جو اس سے کڑا امتحان، جب اس امتحان میں جب بندہ پاس ہو جاتا ہے پھر اگلا امتحان اللہ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اب مان تو لیا، پہچان کر لی کہ میرا مالک ہے، ادراک ہو گیا، تسلیم بھی کر لیا، اب کیا اس بات پہ، اس ایمان پہ پورا بھی اترتا کہ نہیں اترتا؟ کہاں تک اس ایمان پہ ڈٹ کے رہتا ہے؟ کسی چیز کو کمپرومائز تو نہیں کرتا؟ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں حالات کا؟ اس ایمان کی وجہ سے اگر کوئی اور چیزیں آڑے آئیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ ایگریمنٹ کر لیا اللہ سے کہ اللہ بندگی صرف تیری ہوگی، ہر نماز میں ایاک نعبد کہہ کے اللہ سے وعدے بھی کر لیتا ہے، تو کیا اس بندگی پہ پورا بھی اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ اللہ پھر امتحان لیتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیے گئے۔ کیسے امتحان لیا گیا؟ ابا نے کہا، پکڑ لیا ابا نے، ادھر اور بھی بات سنو، مجھے سب پتہ چلا ہے کہ تم اور بھی کوئی رب بنا کے بیٹھے ہو ہمارے ربوں کے علاوہ۔ جی ابا جی ایسے ہی ہے۔ ابا کو تبلیغ کی، سمجھایا، بات اپنی کلیئر کی، تو انہوں نے کہا کہ میرے یہ بال دھوپ میں سفید تھوڑی ہوئے، تو کل کا بچہ آج مجھے سمجھائے گا کہ رب کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتی ہے، ساری چیزیں آج مجھے سمجھاؤ گے؟ اتنی تمہاری عمر نہیں جتنا میرا تجربہ ہے، آج مجھے سمجھانے چلے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے بڑے پیار سے بات کی، یا بتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی، کا سیدھی سی بات ہے کہ میرے پاس وہ علم کا وہ خزانہ ہے، علم کا شعبہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے مجھے دیا، آپ کے پاس نہیں ہے۔ فتبعنی، بس اس میں عمر اور تجربے کی بات ہی نہیں ہے، بس علم وحی میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ فتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے جاؤں گا۔ بات کو سمجھایا، ایک بات، دوسری دلیل، تیسری دلیل، آخر کار باپ تنگ آ کے کہتا ہے، یا ابراہیم اراغب انت عن آلہتی، کیا میرے خداؤں سے، میرے معبودوں سے بے رغبتی رکھتے ہو؟ میری جو نسلی، قومی اور خاندانی روایات ہیں ان کو پیروں تلے روندے چلے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم باز نہ آئے تو رجم کروں گا، پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ وہجرنی ملیہ، اور نکل جاؤ یہاں سے، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔
اب یہ امتحان ہے کہ باپ جو ہے وہ کسی کو دھمکی دے رہا ہے. اب اس فطرت سلیمہ کا حامل نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے؟ قال سلام علیک، ابا جی آپ پہ سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، بخشش کی دعا کروں گا اور آپ کے لیے دعا کروں اللہ آپ کو ہدایت دے. یہ کہہ کے چل پڑے. اب اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے کہ جب یہ مان لیا کہ میرا رب اللہ ہے، پہچان کر لی. اب اس کلمہ توحید کا نعرہ لگانے کے بعد جو مشکلات آ رہی ہیں ان میں پورا اتر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ذرا سی مشکل آئی چلو چھوڑو جی کوئی نہیں، حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، مسئلیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. اب ابا ناراض ہو رہے ہیں تو کیا کریں، گھر سے نکال رہے ہیں. نہیں ہوتے ہیں تو ہو جائیں، گھر بار چھوڑ دیا. اب قوم والوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. قوم والوں کو ایک دن منایا، ایک دن جو ہے وہ تبلیغ کی، دوسرے دن تیسرے دن ایک عرصہ گزر گیا، وہ نہیں مان ہی نہیں رہے. جب تبلیغ کر کے تھک گئے نا تو پھر کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں تم لوگوں کا علاج کروں گا. تم ذرا باہر نکلتے ہو نا، اپنے میلے ٹھیلوں میں جاتے ہو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ تمہارے معبودوں کا تیا پانچا میں کروں گا. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ہوا یہ جب قوم والے شہر چھوڑ کے اپنے میلے ٹھیلوں کے لیے نکل گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا کندھے پہ رکھا اور گھس گئے ان کے صنم کدے میں، ایک ایک کو توڑا. اب آپ بتائیے کہ یہ آسان کام ہے؟ آسان کام ہے یہ؟ آج بھی آپ انڈیا میں جہاں یہ بت کدے بنے ہوئے ہیں، خاص کر بنارس میں، یہاں کے نوجوان اٹھے یا وہاں انڈیا سے ہی کوئی اٹھے اور کلاڑا پکڑے اور کسی صنم کدے میں داخل ہو کے جو ہے وہ بت توڑنے لگے، آسان کام ہے کوئی؟ اتنا جگرا اور حوصلہ ہے؟ اور ہم ذرا نکلے نا، میں اور ہمارے ایک نمازی ہیں، وہ تبلیغ کے لیے ہم نے آگے جو مارکیٹوں میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، تھوڑی سی باز و نصیحت کریں تو ہم ڈر رہے تھے، حالانکہ یہ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان لوگوں کو تبلیغ کرنے سے ڈر رہے، پتہ نہیں آگے سے کیا کہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بتوں کے خلاف، مشرکوں کے خلاف تبلیغ کرنے کے لیے نکلے. کتنا جگرا اور کتنا حوصلہ ہے. ایک ایک کو توڑا اور جو بڑا تھا نا اس کے کندھے پہ جو ہے وہ تھوڑا رکھ دی. قوم والے واپس آئے اور آ کے دیکھتے ہیں آنکھیں کھلی رہ گئی. یہ کیا ہوا؟ من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا؟ ایک بولا، دوسرا بولا، کہتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں تو کسی کو اتنی جرت نہیں ہو سکتی. ہاں ایک نوجوان ہے جس کو یقال لہ ابراہیم اس کو کہتے ہیں، اس کا کام نہ ہو کیونکہ اکثر وہ ہمارے خداؤں کی بڑی توہین کیا کرتا ہے، اکثر اس کا کام اسی طرح گئی ہے. اس کو لے کے قالوا فاتوا به، کہا لے کے اس کو. جب آئے نا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال تم نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا. اور مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اسے پوچھو، اس بڑے سے جو سارے ٹوٹے پڑے ہیں. یہ سالم کھڑا ہے، یہ کیوں سالم کھڑا ہے؟ اور پھر پولیس کی زبان میں کہیے تو اعلیٰ واردات کس سے برآمد ہو رہا ہے؟ اسی بڑے سے، اس کے کندھے پہ کلاڑا ہے، اعلیٰ واردات اس کے پاس ہے. اور پھر اگر قانون کی زبان میں کہیے تو یہ جو جتنے بھی ایویڈنسز ہوتے ہیں یا کرائن کہہ لیجیے یا حالات کہہ لیجیے، وہ کس کے بارے میں جا رہے ہیں؟ اسی بڑے کے بارے میں کہ اس کے کندھے پہ کلاڑا ہے اور سارے ٹوٹے ہوئے سالم کھڑا ہے اور یہ ہے بھی بڑا اور طاقتور. اسے پوچھو. کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، کچھ ہوش کے ناخن لو، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو کلام ہی نہیں کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب تیر نشانے پہ لگا اور محسوس ہوا نا، فوراً کہتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پہ بھی اور ان کی تم پوجا کرتے ہو، جو بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ان کی پوجا کرتے ہو. فرجعوا الی انفسہم، پھر اپنے گریبان میں جھانکا نا تو بات سمجھ گئی، یار ابراہیم بات تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حقیقت کا ادراک ہونا اور ایک ہوتا ہے حقیقت کو تسلیم کرنا. اکثر لوگ حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے، پہچان لیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اس کو مانیں کیسے؟ بڑی بڑی چدراہٹیں خطرے میں پڑتی ہیں، بڑے مفادات داؤ پہ لگتے ہیں، بڑی بڑی مسلطیں چھوڑنی پڑتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اب تسلیم کرنا ایک اور چیز ہے. تو کہا پکڑو اسے، لے جاؤ اس کو بادشاہ کے پاس. اس کا مقدمہ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا. اب اگلا امتحان جو ابراہیم السلام کے لیے کھڑا ہے، اب نوٹ کیجئے کہ ایک ایک امتحان میں ابراہیم پاس ہوتے جا رہے ہیں. اگلا امتحان بادشاہ کے پاس لے جائیے گا. اب بادشاہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باہر وہ چارپائی بچھا کے بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں جی، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اس کے دربار کا اپنا ایک روب ہوگا، اپنی ایک ٹھاٹ باٹ ہوگی، اور وزیر مشیر جو ہے وہ اب یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور اسلحہ سے لبریز فوجی کھڑے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، کسی کو جرت نہیں آنکھ اٹھا کے بادشاہ سے بات کر سکے. ایسے میں ایک نوجوان کو، جو کل کا ایک نوجوان ہے، اس کو لاگے کھڑا کر دیا گیا اور پوری عوام تماشائی بنی کھڑی ہے. بادشاہ تخت پہ ہے، فوجیں کھڑی ہیں اور عوام کھڑی ہے. اب اس نوجوان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. سوالات ہو رہے ہیں.
ابراہیم میں نے سنا ہے تو ہمارے علاوہ کسی اور کو رب مانتے ہو؟ جی ہاں مانتا ہوں۔ اچھا کون ہے وہ؟ تو سورہ بقرہ پڑھیے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اچھا لے یہ کون سا بڑا کام؟ یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ جیل خانے سے 2 قیدیوں کو منگوایا، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو کہا تم جاؤ آزاد ہو۔ کہا ایک کو میں نے زندگی دی، دوسرے کو آزاد کر دیا، موت دے دی میں نے، ایک کو زندگی دی دوسرے کو موت دے دی، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کون سا بڑا کام ہے؟ ابراہیم سمجھ گئے یہ کٹ حجتی پہ آ گیا ہے اور بڑے عقلی اور لاجک باتیں کرنے لگ گیا ہے، اس کو اسی طرح کا وار کرنا چاہیے۔ فوراً دوسرا اور آخری وار کیا، کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس کیا ہونا تھا، بولتی بند ہو گئی۔ اس امتحان میں بھی آپ دیکھیے، ایک نوجوان ہے اور بادشاہ وقت سامنے کھڑا ہے، اس کے پاس فوجی ہیں، اسلحہ بھی ہے، پوری عوام تماشائی بنی ہے، اکیلا مرد مجاہد توحید کا جھنڈا لیے کھڑا ہے اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ کیا جرت ہے اس کی جرت کو سلام۔ ہر امتحان میں پاس ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر اگلا امتحان نوٹ کر لیجئے، یہ وہی دوسری کیٹیگری چل رہی ہے امتحان کی، کہ اگر اس کلمہ توحید کو مان لیا ہے، اپنے رب کی پہچان ہو گئی ہے، تو اس کے لیے امتحانات آئیں گے، قربانیاں دینا پڑیں گی، تو کہاں تک پورا اترتا ہے بھلا؟ کہاں تک اس کلمے کو سنبھالتا ہے اور اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے؟ پھر اگلا امتحان، انہوں نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو پکڑو، اس کو آگ میں جلا دو، قصہ ختم کرو۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے ان کی پلاننگ کہ آگ میں جلانے کے لیے، ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنی کو آگ چاہیے ہوتی ہے بھلا؟ اور وہ کیا کر رہے ہیں، 40 سے زیادہ دن جو ہے وہ لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، اور اتنی بلند و بالا لکڑیوں سے ایک پوری عمارت پہاڑ کی طرح بنا دی گئی، اور اس میں آگ لگائی گئی، اور اتنی تیز آگ کے اوپر سے بہت اونچی سے بھی اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا ہے تو جھلس کے نیچے گر جاتا ہے، اور اتنی اس کی تپش سے کوئی قریب نہیں آتا۔ منجنیق میں ڈال کے جو ہے وہ آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اتنی بڑی آگ ایک انسان کو جلانے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت یہ تھی، انہوں نے سوچا کہ نوجوان ہے، گرم خون ہے، اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے آگ کے علاوہ جلتا ہوا اور سارا کچھ تیاریاں ہوتی ہوئی دیکھے گا تو وہ ٹھکانے آ جائیں گے، بات کو ختم کر دے گا، بات ختم ہو جائے گی، اس کو یہ بھی بچ جائے گا اور قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے۔ ابراہیم ہے جس نے اپنے رب کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جس نے اپنے رب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جس نے کہا یا اللہ میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے۔ یہ وہ ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے کہ جس کے تھوڑی سی آگ کو دیکھ کے جو ہوش ٹھکانے آ جائیں، یہ وہ ہے۔ اس نے جو ہے وہ چھلانگ لگا دی تو اللہ نے کیسے وہ بچایا۔ جو اللہ کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں اللہ ان کی پھر لاج رکھتا ہے۔ ابراہیم اسلام کی رسیاں ساری جل گئیں، ان کا ایک بال بھی نہ چل سکا۔ باپ نے کہا، باپ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اپنے بیٹے کی مرد مجاہد کو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو کتنا کمال نکلا کہ رسیاں ساری جل گئیں اور تیرا ایک بال بھی نہیں چلا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو یہ دوسرا امتحان ہے جو اللہ کسی انسان سے لیتے ہیں، جو کلمہ توحید پڑھ لیا، اللہ کی پہچان ہو گئی، اب اس حق میں کس قدر آگے نکلتا ہے اور کتنی استقامت اختیار کرتا ہے اور کتنا ڈٹ کے دکھاتا ہے۔ تیسرا امتحان جو اللہ کسی انسان سے لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیا اب اس کے لیے قربانیاں دینا پڑے تو کہاں تک جاتا ہے؟ قربانی دے سکتا ہے اس کے لیے؟ جیسے چوتھے پارے کے شروع میں کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم حقیقی مومن نہیں بن سکتے جب تک اللہ کی راہ میں ہر اس چیز کو نہ چھوڑ دو، خرچ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے، سب سے محبوب ہے، سب سے قریبی ہے، اس کو چھوڑنا یہ بہت بڑے جگرے اور حوصلے کی بات ہے۔ حضرت ہم سے تو ایک جو بچپن میں گناہ کی عادت پڑ گئی تھی، بال سفید ہو گئے، وہ گناہ نہیں چھوڑا جا رہا ہم سے اللہ کے لیے، اور کیا ہم نے چھوڑنا ہے اور کیا قربانی دینی ہے؟ اللہ امتحان لیتے کہ میرے لیے اس چیز کو قربان کر سکتا کہ نہیں۔ سورۃ توبہ میں اس کہانی کو بیان کیا،
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ تمہارے ماں باپ، آبا و اجداد، بہن بھائی، کنبہ قبیلہ، بیوی بچے، یہ سب ایک طرف ہوں، یہ مال اولاد یہ سب ایک طرف ہوں، ایک طرف اللہ کا حکم ہو، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کس کو ترجیح دیتے ہو، آیا ان کو قربان کرتے ہو یا اللہ کے حکم کو قربان کرتے ہو؟ اور اکثر بڑے افسوس کی بات ہے، اکثر جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو، آبا و اجداد کو، کنبے قبیلے کو، مال اولاد کو، ان ساری چیزوں کو ترجیح دے دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ چیز نظر آتی تھی، اللہ کے حکم کو ترجیح دینا، یہ چیز نظر آتی تھی صحابہ کے اندر۔ پڑھیے میدان بدر کو، غزوہ بدر کے حالات کو ان ڈیٹیل پڑھیے، ادھر مسلمانوں میں بیٹا کھڑا ہے، ادھر کافروں میں باپ کھڑا ہے، بیٹا باپ کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہے، باپ ہوگا تو رشتے میں ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکام میں وہی قریب ہے جو ایمان والا ہے، باقی سب پار۔ عبداللہ بن ابی منافق کا اپنا بیٹا جو مخلص صحابی تھا، مدینے کے، اسے جب پتہ چلا نا کہ رسول اللہ کے خلاف میرے باپ نے کوئی سخت الفاظ بولے، اس مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا غزوہ تبوک سے واپسی پر، کہا ابا تم مانو کہ محمد رسول اللہ عزتوں والے ہیں اور تم ذلیل ہو، مانو گے تو مدینے کی یہ باؤنڈری کراس کرنے دوں گا، وگرنہ یہیں پہ قتل کر دوں گا۔ یہ ان لوگوں نے کہا اللہ کا حکم پہلے ہے، باقی سب کچھ قربان ہے۔ یہ ہے جی جناب تیسرا امتحان جو اللہ کسی انسان سے لیتے ہیں، اور اس امتحان میں اللہ رب العزت نے ان سے بھی، ابراہیم سے بھی مانگ لیا۔ 90 سال 95 سال کی عمر ہو چکی ہے، بے اولادی کیا ہوتی ہے ابراہیم نے مزہ چکھا ہوا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ 90 سال کی عمر میں اللہ نے رونق لگائی، معصوم بچہ جو چند ماہ کا ہے، یہ نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ کام کرتا رہا اور باپ کے جو ہے وہ شوق پورے ہو گئے بیٹے کے، بڑا بیٹا بھی جوان ہو گیا، نہیں، معصوم بچہ چند ماہ کا، اور حکم ہو گیا کہ اس کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑاؤ، مکہ مکرمہ میں، کہاں فلسطین شام کا علاقہ اور کہاں پہ مکہ مکرمہ کی سرزمین، ساتھ والی گلی کی بات نہیں ہو رہی حضرت، سرحد پار چھوڑ کے آنا ہے، اور ایسی جگہ جہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور وہاں پہ چھوڑ آئے۔ اب یہاں پہ امتحان تھا ابراہیم السلام کا کہ بیٹے کی محبت چمکتی ہے یا اللہ کی محبت چمکتی ہے، لیکن اس نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، اسلمت لرب العالمین ان صلاتی، بیٹے کی محبت ہوگی، ہزار بیٹے، اللہ کی محبت قربان ہے، چھوڑ دیا، اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیٹے کی محبت باپ جانتا ہے، ان کو چھوڑ کے وادی غیر ذی زرع میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے، اور دیوار کے پہاڑ کے پیچھے ہو کے نا تو خوب پھر جی بھر کے روئے، اور اپنا پورا جو اندر کا جو اداسی تھی نکالی، اور دو الفاظ یہ نکالے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ بندے کی ذات ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے حضرت، آپ نے 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہو، اور 2 دن کے لیے چلو ملک کے باہر جانا ہو، تو آپ نے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، تو کیا بنتی ہے دل پہ یہ آپ جانتے ہیں، لیکن چھوڑ دیا، قربان کر دیا اللہ کے لیے۔ 3 امتحان ہو گئے، اور تینوں امتحانوں میں پاس ہو گئے حضرت ابراہیم السلام۔ چوتھا اور سیکنڈ لاسٹ امتحان نوٹ کیجئے گا، اور وہ امتحان یہ ہے، اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا میرے اوپر یقین ہے کہ نہیں۔ یہ بھی امتحان اللہ بندے سے لیتا ہے، زندگی میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم سے امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس کا مجھ پہ یقین ہے کہ نہیں، یا اسباب پہ یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو احمد الامام بنا دیا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو لیڈر بنایا، امام بنایا، کیوں؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا اللہ کے لیے، اپنے آپ کو روک کے رکھا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ پھر ہماری نشانیوں پہ ہم پہ یقین بھی رکھتے تھے، یقین بھی تھا ان کو۔ اور یہ کیسا یقین ہے کہ وادی غیر ذی زرع میں ایک بیوی جو کہ 50 سال کی 60 سال کی جو ہے وہ منجی ہوئی خاتون نہیں ہے، حضرت جی ادھر دیکھیے گا، 22 سال کی یا 25 سال کی زیادہ سے زیادہ ایک لڑکی ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ساتھ میں معصوم چند مہینوں کا بچہ، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہے، تو اس کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں جس پر زیادہ یقین ہوتا ہے، تاکہ وہ حفاظت بھی کرے۔ تو ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ہاں جی، یقین ہے کہ نہیں ہے؟
اور بیوی بھی تو ابراہیم کی تربیت یافتہ تھی. جب اس نے دیکھا نا کہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، کدھر، کوئی جواب نہیں دے رہے، پیچھے مڑ کر ہی دیکھ رہے. آخر اللہ کے نبی ہیں، وہی آئی ہوگی، اوپر سے آرڈر ہوئے ہوں گے، تو پوچھا پھر کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْ، بولے نہیں، سر سے اشارہ کیا، ہاں اللہ کا حکم ہے. تو فوراً بولے اذن لا يضيعن اللہ، اگر اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، اللہ کا حکم ہے تو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا ہمیں. یہ یقین، اس یقین کے امتحان میں بھی وہ فیملی پاس ہوگی. اور جب پاس ہوئی تو اللہ نے انعام پتہ کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اس خاتون جو، اس لڑکی جو 22-25 سال کی ہے، اس کے چلنے کے اور دوڑنے کے انداز کو اللہ نے رہتی دنیا تک حج عمرے کا حصہ بنا دیا. بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، جب تک بی بی ہاجرہ کی طرح صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتا، دوڑتا نہیں ہے، اس وقت تک نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے. جاؤ، اس لڑکی کے، اس خاتون کے چلنے کے، دوڑنے کے انداز کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا. اور پھر جو ابراہیم ہے ان کو بھی نہیں ایسے چھوڑا، ان کو بھی ایسے نشانی بنائی. آپ طواف کرنے کے بعد جب طواف مکمل کر لیتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرنے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ مقام ابراہیم پہ بڑے بڑے اللہ کے نبی آئے، کسی اور کے قدموں کے نشان وہاں موجود ہیں؟ باب ابراہیم کے ابھی بھی موجود ہے. جب تک وہاں 2 رکعتیں نہیں پڑھتے، نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے. ان کو امام اور لیڈر بنایا، انہوں نے یقین ایسا دکھایا. اور 5واں اور آخری امتحان نوٹ کیجئے گا، ان 4 امتحان میں وہ پاس ہو گئے، اور 5واں وہ امتحان ہے جو بالکل آخری امتحان، جو امتحانی سلسلے کی آخری کڑی اور کلائمیکس سے امتحان ہوگا. اور وہ یہ ہے، خود فلسطین، شام، کنان کے علاقے میں رہ رہے ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ اب جوان ہو چکا ہے، 10 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور وہ مکہ مکرمہ میں ہے. اب حکم ہو گیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، کیونکہ تم چاہے دور رہ رہے ہو لیکن کبھی کبھی بیٹے کی محبت جاگتی ہے اور اللہ کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے. ہمیں یہ بھی برداشت نہیں ہے، جاؤ اس کو قربان کر کے آؤ. ہمیں یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہے میری محبت پہ کبھی کبھی بیٹے کی محبت غالب آتی ہے، تمہارے دل میں اداسی چھاتی ہے، تم سوچتے ہو زیادہ اس کے بارے میں. نوٹ کر لیجیے، ہاں اس کو قربان کر کے آؤ. حکم نہیں ہے، خواب میں آیا، لیکن نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے نا. گئے اور جا کے بیٹے سے مشورہ کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے سے مشورہ کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کی راہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. تو بیٹا بھی کیسا تھا، فبشرناہ بغلام حلیم، حلم و بردباری والا بیٹا. یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا کر گزریے. کیا خوبصورت فیملی ہے یار. اگر باپ ابراہیم ہو تو بیٹا بھی اسماعیل ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا. اسلمت لرب العالمین، جب دونوں نے یہ ایگریمنٹ کر لیا، آپس میں جو ہے وہ طے کر لیا کہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا اور ہونا ہے. قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے، اب 100 سال کی عمر ہو چکی ہے، کمر جھک گئی ہے. 100 سال کا بابا اپنے بچے کو ذبح کرنے کی جا رہا ہے، اور اس بچے کی عمر 10-12 سال ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب لٹا لیا تو اللہ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم بس کافی ہو گیا، امتحانوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کمال کر دیتا ہی، تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا. اب یہاں غور کر لیجئے کہ ممتحن نے بس کر دی، امتحان لینے والے نے بس کر دی، لیکن امتحان دینے والا ابھی بھی کھڑا ہے. اور کوئی امتحان، اور کوئی حکم. اسلمت لرب العالمین، ایگریمنٹ کی ہے، آخری سانس تک نبھاؤں گا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، آخری سانس تک نبھاؤں گا یہ ایگریمنٹ. میرا جینا مرنا اللہ تیرے لیے. 100 سال کا بابا، اور کیا امتحان لینے اللہ کہہ رہے. اللہ نے کہا قد صدق، اب بس کر دی، ممتحن نے بس کر دی. جب سارے امتحانوں کو پاس کر لیا نا تو کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان کو پورا کیا اس بندے نے، 5 کے 5 امتحانوں میں پاس ہو گئے. کہا اب ڈگری اور سند لے جاؤ. انی جاعلک للناس اماما، تجھے پوری انسانیت کا امام اور لیڈر بنا دیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اپنا خلیل چن لیا. محبت کے 10 درجے ہیں، سب سے آخری اور انتہا کا درجہ مقام خلت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا. تو یہ 5 امتحان ہر انسان سے اللہ لیتے ہیں، اور وہ شخصیت یہ ابراہیم علیہ السلام کی 5 کے 5 امتحان میں وہ پاس ہوئی، اور اللہ رب العزت نے امام انسانیت بنایا، لیڈر بنایا. اور اللہ رب العزت نے سورہ نجم کے اندر یہ بات لکھ دی، کاش اللہ ہمارے لیے بھی کہہ دے اور ہمارے اندر یہ چیز پیدا کر دے. کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى،
इब्राहीम वो शख्सियत था जिसने वफ़ा की, हर कदम पे वफ़ा की, हर कदम पे हुक्म माना और तस्लीम किया। इज़ जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, इब्राहीम वो शख्सियत था कि जो कल्ब सलीम लेके आया, ऐसा दिल जो अल्लाह के लिए हर वक्त जो है वो हाज़िर है और अल्लाह के सुपुर्द है और फरमा बरदार है। अल्लाह रब्बुल ये फरमा बरदारी हमें भी और हमारे नस्लों में भी पैदा फरमाए। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.